آئیے آج ایک ایسے دلچسپ سفر پر چلتے ہیں جو شاید عام تصورات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا۔ اس تجزیے میں ہم آج ایک ایسی تہذیب کا جائزہ لیں گے جو 15 صدیوں پرانی ہے اور جو اپنی سیاسی خبروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حیرت انگیز اور گہرا صلاحیتوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں ایک بنیادی سوال آتا ہے، آخر کسی تہذیب کی پہچان ہوتی کیسے ہے؟ کیا یہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماحول کو فتح کر لیا ہے، یا پھر اس بات سے کہ اس نے اپنے اس دشوار ماحول کے ساتھ مکمل ہم آہنگی پیدا کر لی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا؟ ذرا اس واضح فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ محدود کہانی ہے جو ہم روزانہ خبروں میں دیکھتے یا سنتے ہیں، خطرات، کشیدگی اور بنجر پہاڑ۔ لیکن دوسری طرف ایک عظیم تاریخ ہے، ایک ایسی جگہ جو 539 قبل مسیح میں انسانی حقوق کے سب سے پہلے تحریری اعلامیے کی جنم بھومی ہے۔ یہ ایک ایسی لچکدار تہذیب ہے جس نے وقت کے ساتھ بڑی بڑی سلطنتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ پہلا حصہ، ارضیت کے ساتھ جینا اور انتہائی ماحول کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ اب مثال کے طور پر ہارمز آئلینڈ کو ہی لے لیجئے۔ یہاں کی یہ سرخ مٹی، جسے مقامی لوگ گولک کہتے ہیں، صرف کوئی خوبصورت منظر پیش نہیں کرتی۔ یہ آئرن آکسائڈ سے بھرپور مٹی وہاں کے لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہاں تک کہ، اور یہ سچ میں حیران کن ہے، اسے تہواروں کے رنگوں اور روزانہ کھائی جانے والی روٹیوں تک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں کی آبادیوں نے اس انتہائی دشوار ماحول کو محض دیکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اسے اپنی خوراک اور ضروریات کا حصہ بنا لیا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو ان کے قدموں کے نیچے کی زمین ان کے لیے کسی پینٹری یا بھنڈار سے کم نہیں۔ اور یہ ہم آہنگی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کنڈوان کی 700 سال پرانی بستی اس کی ایک کامل مثال پیش کرتی ہے۔ ذرا تصور کریں، یہاں لوگ جوالامکھی کی راکھ سے بنی ہوئی ان قدرتی مخروطی چٹانوں کے ٹھیک اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی اعلیٰ ترین مصنوعی کلائمیٹ کنٹرول کے یہ چٹانیں قدرتی طور پر ماحول کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کا بہترین کام کرتی ہیں۔ دوسرا حصہ، ہوا اور پانی پر عبور، یعنی بغیر توانائی کے کمال کی انجینئرنگ۔ اب اس کمال کو دیکھیے۔ یزد شہر کے قدیم ہوا پکڑنے والے برج، جنہیں بادگیر کہا جاتا ہے، واقعی بے مثال ہیں۔ یہ بادگیر چلتی ہوئی ہواؤں کو قید کرتے ہیں اور بغیر کسی متحرک مشین یا بجلی کے عمارت کے اندر کا درجہ حرارت 15 ڈگری فارنہائٹ تک گرا دیتے ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ اس قدیم انجینئرنگ کی اہمیت تب اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس کا موازنہ لط ڈیزرٹ کی جلاتی ہوئی آب و ہوا سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، سیٹلائٹ نے یہاں زمین کا درجہ حرارت 159 ڈگری فارنہائٹ سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا ہے۔ ایسی آگ برستی گرمی میں بقا ناممکن سی لگتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ اس گرمی میں زندہ رہنے کا اصل راز خنات نظام میں پوشیدہ ہے۔ یہ زمین کے اندر گہری کھدائی کر کے بنائے گئے نالیوں کا ایک عظیم نیٹ ورک ہے۔ یہ نظام محض کشش ثقل یعنی گریوٹی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے لگ بھگ 25 میل دور سے زمین دوز پانی فراہم کرتا ہے۔ سوچئے اس کی تعمیر میں کتنی نسلوں کی لگاتار محنت شامل ہوگی۔ لچک اور ہمت کی ایک اور عظیم مثال بام شہر کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جس نے سلک روڈ پر لگاتار 20 صدیوں تک 13,000 لوگوں کو پناہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ دسمبر 2003 میں ایک دردناک زلزلہ آیا اور صرف 26 سیکنڈ میں سب کچھ تباہ ہو گیا، سب مٹی میں مل گیا۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے متاثر کن ہے وہ یہ کہ اس شہر کو واپس اپنے ہی ملبے اور مٹی کی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ایک ایسی لگاتار تعمیر نو جو پورے 20 سال تک جاری رہی۔ تیسرا حصہ، فن تعمیر بطور عقیدت، یعنی روشنی، ہندسہ اور رواداری کا لاجواب مجموعہ۔ 17ویں صدی کے اصفہان کا جائزہ لینے پر ایک ایسی حکمت عملی نظر آتی ہے جس نے مکمل طور پر مختلف مذہبی روایات کو پنپنے کا موقع دیا۔ یہاں اسلامک اور آرمینین کرسچن ٹریڈیشنز کو اس بات کی کھلی اجازت تھی کہ وہ اپنی سب سے مقدس اور خوبصورت عمارتیں جیسے شاہ ماسک اور وینگ کیتھیڈرل بالکل برابر اور پیدل فاصلے پر تعمیر کریں، اور یہ امن و سلامتی 4 صدیوں تک بالکل ویسے ہی برقرار رہی۔
ان شہروں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں مذہب اور خوبصورتی کو صرف جذبات سے نہیں بلکہ ٹھوس فزکس اور ریاضی کی مدد سے ظاہر کیا گیا۔ مثال کے طور پر شیراز کی ناصر الملک مسجد کا سورج کی روشنی کے مطابق مسلسل چمکنا، یا پھر اصفہان کی شاہ موسکو ہی لے لیں جہاں 17 سینچری کی ریاضی کا استعمال کر کے مین ڈوم کے نیچے ٹھیک 7 ایکوز انجینئر کیے گئے، اور کاشان کے گھروں کے وہ چھپائے ہوئے دریچے جو ہر کمرے میں سیدھی دھوپ لاتے ہیں، یہ سب سچ میں بے مثال ہے۔ ویسے کشان کے ان تاجروں کی بقا کی منطق بڑی سیدھی اور دلچسپ تھی۔ جو چیز باہر سے نظر ہی نہیں آتی، کوئی اسے لوٹ بھی نہیں سکتا۔ اگر باہر سے دیکھا جائے تو صرف سادگی والی ٹوٹی ہوئی پہاڑیوں سے ملتی جلتی مٹی کی دیواریں نظر آتی ہیں، لیکن جب اندر قدم رکھا جائے تو وہاں 40 کمروں پر مشتمل محل، فوارے اور بہترین نقش و نگار آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تھوڑا شمال کی طرف ڈھلوان پہاڑوں میں چلیں تو مسلوں کی بستی سامنے آتی ہے۔ یہاں کی 1000 سال پرانی عمارت سازی ہمیں اعتماد کی ایک ایسی مثال دکھاتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ یہاں کا سماجی معاہدہ کچھ یوں ہے کہ ایک گھر کی چھت ٹھیک اوپر والے گھر کے لیے عام گزرگاہ یا رستہ ہوتی ہے، اور یہ پورا نظام بغیر کسی تحریری قانون کے پوری 40 نسلوں سے عملاً اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ چوتھا حصہ، عدم استحکام کی حکمت اور تبدیلی کے ساتھ جینا۔ اگر ہم ماحولیاتی خطرات کے اسکیل کو دیکھیں تو یہ واقعی حیران کن ہے کہ تہران اور اس کے آس پاس لگ بھگ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ افراد ایک ایسی زمین پر بسے ہوئے ہیں جس کے ٹھیک نیچے 5 خوفناک فالٹ لائنز آپس میں ملتی ہیں۔ لیکن اس خطرے اور برسوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اس ثقافت نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے روشنی اور عظیم مقصد پیدا کرنے کی ایسی صلاحیت تراشی ہے جس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی، بالکل گلستان پیلس کے ان ٹوٹے ہوئے اور چمکتے شیشوں کی طرح۔ ان کا یہ فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روشنی صرف ایک نقطے پر ٹھہر کر نہیں رہ جاتی، بلکہ ہر ٹوٹے حصے پر اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ ان 25 صدیوں پرانے پرسپلس کے کھنڈرات کو ہی دیکھ لیں، یہ کسی عام سلطنت کی نشانی نہیں ہے۔ یہاں پتھر پر ابھاری گئی تصویروں میں 23 مختلف قوموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام نہیں دکھایا گیا، بلکہ انہیں وقار کے ساتھ چلتے دکھایا گیا ہے۔ یہ کھنڈرات بے شک وقت اور ایسڈ رین کے باعث دھیرے دھیرے مٹی ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی انسانی عظمت اور وقار کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ان سب باتوں سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہزاروں سال تک اس دشوار زمین پر زندہ رہنے والی اس تہذیب کا راز قدرت کو قابو کرنا یا اس پر غلبہ پانا کبھی تھا ہی نہیں۔ ان کی کامیابی اس بات میں تھی کہ انہوں نے تباہی، اچانک آنے والے زوال اور شدید کمی کو حقیقت مان کر اس کے ساتھ باوقار طریقے سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی سمجھداری تھی۔ ہمیں یہاں سے ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ اصل معنی میں لچکدار ہونا اس بات میں نہیں کہ غیر مستحکم دنیا سے مستحکم ہونے کا مطالبہ کیا جائے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس غیر یقینی دنیا کے مطابق خود کو ڈھال کر نسل در نسل اس میں بہترین زندگی گزارنے کا فن سیکھا جائے۔ تو آخر میں یہ جائزہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی غور و فکر والا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب آب و ہوا کی تبدیلی اور مسلسل غیر یقینی حالات ہماری آدھونک دنیا کو تیزی سے تبدیل کر رہے ہیں، ایک ایسی تہذیب سے جس نے اپنی پوری بنیاد ہی عدم استحکام کو قبول کرنے پر رکھی تھی، ہم آج اپنے مستقبل کے لیے آخر کیا بے مثال دانشمندی سیکھ سکتے ہیں؟ ایک بار ضرور سوچیے گا۔